کتاب حکایات سعدی عباس شبیر کے نیکی ضرور کام آتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک وزیر جو اپنے ماتحتوں پر بڑا رحم دل اور مہربان تھا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھتا تھا، بادشاہ وقت کے زیر عتاب آ گیا اور گرفتار ہو کر جیل پہنچا دیا گیا۔ اس کے تمام ماتحتوں نے بادشاہ سے اس کی رہائی کی سفارش کی تو بادشاہ نے اس کی سزا میں نرمی کر دی۔ پھر کچھ اور لوگوں نے بھی اس وزیر کی بادشاہ کے سامنے تعریف کی تو بادشاہ نے اس کی سزا ختم کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک نیک شخص کو جب اس واقعے کے متعلق علم ہوا تو اس نے یوں تبصرہ کیا کہ دوستوں کا دل جیتنے کے لیے باپ کے باغ کو بھی فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ خیر خواہوں کے لیے دیگ پکانی ہو تو گھر کا سامان جلا دینا بھی مناسب ہے، جبکہ بدخواہوں کے ساتھ کی گئی نیکی کتے کے سیاہ منہ کی مانند ہے۔ اللہ عز جل کہ دشمنوں کی تنگ نظر آنکھیں موت کے نیزے میں پرو دینا ہی بہتر ہے۔ خدمت اور بخل۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ زمانے کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا ایک درویش کسی امیر کے دروازے پر چلا گیا، صدا لگائی۔ وہ امیر پرلے درجے کا کنجوس اور مغرور تھا۔ اس نے درویش کی صدا سنی تو بجائے اس کی کوئی مدد کرنے کے اسے خیرات دینے کے لیے اسے جھڑک دیا۔ اس امیر شخص کے ہمسایہ میں ایک غریب نابینا شخص رہتا تھا۔ وہ درویش اس امیر کے دروازے سے مایوسی کی حالت میں پلٹا تو اس نابینا شخص نے اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ جو کچھ اس ممکن ہوا درویش کی خدمت میں پیش کر دیا اور درویش کے ساتھ نہایت عمدہ اخلاق اور مروت کے ساتھ پیش آیا۔ درویش اس نابینا شخص کے اس حسن سلوک سے متاثر ہوا اور اس کی بھلائی کی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نابینا شخص نے اس درویش کے ساتھ یہ سلوک کسی لالچ میں آ کر نہیں بلکہ یہ اس کی خدا ترسی تھی۔ ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن اللہ عز و جل کو اس کی یہ نیکی بہت پسند آئی اور اس کے حق میں درویش کی دعا قبول ہوئی اور نابینا کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے ٹپکے جس سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب شہر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو حیران رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں درویش کی کرامت کا شہرہ سارے شہر میں ہو گیا۔ جب اس بات کا علم اس مغرور امیر کو ہوا تو وہ بھی حسرت سے اپنے ہاتھ ملنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا، افسوس، یہ شہباز تو میرا تھا جو اس نابینا کے جال میں پھنس گیا، یہ نعمت تو میرے لیے تھی جو اسے مل گئی۔ اس نابینا ہمسائے نے جب اس مغرور امیر کی بات سنی تو کہا، شہباز تجھے کیسے مل سکتا تھا جو حریص چوہے کی طرح دانت نکوسے ہوئے ہو۔ عذاب کی ہمیشگی۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے حجاج بن یوسف کا اس طرح ادب نہ کیا جیسا ادب دوسرے کرتے تھے۔ وہ اس ادب کی توقع رکھتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اس نیک شخص پر غصہ آ گیا اور اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر دو اور اس کی کھال ادھیڑ دو۔ حجاج بن یوسف کا حکم سننے کے بعد وہ نیک شخص پہلے تو ہنسا پھر رو پڑا۔ حجاج نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا بات تھی؟ پہلے ہنسے اور پھر رونے لگے۔ اس نیک شخص نے جواب دیا، میں اس بات پہ ہنسا ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور اچھی حالت میں جاؤں گا، جبکہ میرے کندھوں پر کسی کا ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا اور میری حالت مظلوم کی سی ہوگی جو اللہ عز و جل کی رحمتوں سے نوازے گی، جبکہ میں رویا اس وجہ سے تھا کہ مجھے زمانے کی بے حسی پر افسوس ہوا کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حجاج بن یوسف کے مشیروں میں سے ایک مشیر نے جب اس نے ایک شخص کی یہ بات سنی تو حجاج بن یوسف سے سفارش کی کہ اس کی جان بخش دے۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو پھر یہ اکیلا نہیں ہوگا، کئی جانیں بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس نے ایک شخص نے نہایت مؤثر انداز میں حجاج بن یوسف کو نصیحت کی تھی، مگر اس بدبخت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس نے ایک شخص کو قتل کروا دیا۔ حجاج بن یوسف کے جس مشیر نے اس کی سفارش کی تھی وہ بہت ملول تھا۔ اس رات اس نے خواب میں اس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، مجھ پر جو ظلم ہوا اس کی تکلیف کچھ دیر کی تھی، مگر اس ظالم حجاج پر اس ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ چغل خوری کی تباہ کاریاں۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک ضرورت مند ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس وقت بزرگ کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اس کی مدد سے معذرت کر لی۔ اس شخص کی ان بزرگ کے اس انکار کا یقین نہیں آیا کہ ان کے پاس اس وقت اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں۔ وہ ان کے گھر سے نکلا اور ان بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ اس وقت ان بزرگ کا ایک مرید وہاں سے گزرا۔ اس نے جب اس شخص کو اپنے مرشد کی شان میں گستاخی کرتے اور فل بکتے دیکھا تو مرشد کے پاس گیا اور شخص کی گستاخی کے متعلق بتایا۔ ان بزرگ نے اپنے مریض سے کہا، اصل تکلیف تو نے بچائی ہے، وہ میرے بارے میں جو کہہ رہا تھا میں اس سے واقف نہ تھا، لیکن تو نے مجھے آگاہ کیا، وہ میرے متعلق کیا اول فول بک رہا ہے۔ تیری مثال ایسی ہے کہ دشمن نے میری جانب تیر پھینکا اور مجھے نہ لگا،
اور تو نے وہ اٹھا کر مجھے مار دیا۔ وہ شخص میرا محسن ہے جو مجھے اول فول بک کر میرے گناہ کم کرے۔ اگر قیامت کے دن اللہ عز و جل اس شخص کی گواہی کو قبول کریں گے تو ہو سکتا ہے مجھے دوزخ سے نجات مل جائے۔ جوانی کی جہالت۔ حضرت شیخ سعدی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جوانی کی جہالت کی وجہ سے ایک دفعہ میں نے اپنی ماں سے بد کلامی کی، جس پر وہ پریشان ہوگی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی شاید تو اپنا بچپن بھول چکا ہے، تو میرے ساتھ یوں سختی سے پیش آ رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے جوان بیٹے کو چیتے کی طرح دھاڑتے دیکھ کر کہا کہ کیا جو وقت یاد ہے جب تو میری گود میں بے بس مجبور پڑا تھا اور آج مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے؟ کیا آج تو شیر ہے اور میں بوڑھی ہوں؟ جوانی کی جہالت تھی۔ اپنی اصل کو یاد رکھو۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو اپنے علم، عقل اور اپنی طاقت پر بے حد غرور تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کوئی بات کہی تو اسے ماں کی رائے اپنی رائے کے مقابلے میں کم تر محسوس ہوئی۔ اس نے ماں کے حکم ماننے سے انکار کیا۔ بیٹے کی یہ سرکشی دیکھ کر ماں بہت رنجیدہ ہوئی۔ ماں نے بیٹے سے کہا، تو آج ایک جوان ہے، تجھے اپنی عقل اور اپنی طاقت پر ناز ہے، لیکن تو ہمیشہ ایسا نہ تھا۔ یہ کہہ کر ماں وہ پنگوڑا لیا جس میں بچپن میں سے لٹایا کرتی تھی اور کہا کہ اے بیٹے، تو نے ایک وقت میں اس چھوٹے سے پنگوڑے میں بے بس و لاچار پڑا تھا اور تیرے ان بازوں میں وہ طاقت نہ تھی۔ تو اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی اپنی مرضی سے نہیں اڑا سکتا تھا، اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا تھا۔ ماں نے مزید کہا، بیٹے تو اس بات کو کبھی نہ بھول کہ موت جب تیری آنکھوں کے تمام چراغ گل کر دے گی تو پھر ایک مرتبہ بے بس اور لاچار ہو جائے گا۔ تیرا حال یہ ہوگا اور قبر میں تیرے جسم کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، تو انہیں ہٹانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ تجھے آج جو مرتبہ اور قوت حاصل ہے اسے اپنی بہادری نہ سمجھ اور نہ ہی یہ تیری کوئی خوبی ہے، یہ تو اللہ عز و جل کی جانب سے اس کا خاص کرم جان اور اس کا شکر گزار بندہ بن۔ اس نے تجھے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ خاموشی سونا ہے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ مصر کی ایک بستی میں ایک گڈری پوش فقیر رہتا تھا، کس سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ اس کی یہ خاموشی دیگر لوگوں کے لیے اس کی بزرگی کی دلیل بن گئی اور لوگ اسے اللہ عز و جل کا نیک بندہ جان کر ہر وقت پروانوں کی طرح اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ اس شخص کی شامت اعمال دیکھیے کہ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ جو اتنی مخلوق میرے گرد جمع ہے یہ سب میرے صاحب کمال ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے چاہیے کہ ان سب پر اپنے کمال ظاہر کروں۔ اگر میں خاموش رہا تو یہ لوگ کیسے جان سکیں گے میں اتنا عالی و مرتبت بزرگ ہوں۔ یہ خیال آتے ہوئے شخص نے اپنی خاموشی توڑ دی اور آنے والے عقیدت مندوں سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اور وہ واقعی صاحب کمال ہوتا تھا۔ اس حکمت اور دانائی کی باتوں سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت زیادہ ہو جاتی، لیکن وہ تو جاہل تھا، اس لیے اس نے لوگوں سے الٹی سیدھی باتیں کی تو لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے اور اس کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ لوگوں کی اس سے عقیدت ختم ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے عقل مند، خاموشی تیرے لیے باعث عزت ہے۔ یہ ایسا وصف ہے جو تیری جہالت کو چھپاتا ہے۔ تجھ پہ لازم ہے تو بغیر ضرورت کے اور بغیر سوچے سمجھے گفتگو نہ کرے، تیرے عیوب دوسروں پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ وقت ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں ایک رات ہم کچھ دوست گپ شپ کر رہے تھے۔ ہر شخص بلبل کی مانند چہک رہا تھا اور پھول کی مانند مہک رہا تھا۔ اس محفل میں ایک بوڑھا شخص بھی شامل تھا، لیکن وہ گفتگو میں حصہ نہ لے رہا تھا۔ ایک نوجوان نے کہا، ہے بڑے میاں، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں اور دل کا بوجھ ہلکا کریں، ہنسیں، بولیں اور گفتگو کریں۔ ان بزرگ نے ایک سردا بھری اور بولے، برخوردار صبح کے جھونکوں سے جھومنا جو ان درختوں کو ہی زیب دیتا ہے، اور درخت اس وقت ہی جھوم سکتے ہیں جب اس کی شاخیں بھری ہوئی ہوں۔ اگر بوڑھا درخت خود کو جنبش دے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب جوانی کی رات ختم ہو جائے تو ہوس کو سر سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ جوانی کی مستی نے مجھے کھانے اور پہننے کی فکر عطا کی اور دین سے غافل رکھا۔ صد افسوس کہ یہ قیمتی زمانہ فضول خواہشوں کی نظر ہو گیا۔ میری حالت اس استاد کی سی ہے جس نے بصد افسوس اپنے شاگرد سے کہا، حسرت ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ حقیقی سہارا۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ اونٹنی پر بوجھ لدا ہوا تھا اور اس کا بچہ اس کے ساتھ بھاگتا جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، کچھ دیر کے لیے رک کے سستا لے۔ اونٹی نے اپنے بچے کی بات سنی تو کہا، اگر میری مہار میرے قبضے میں ہوتی تو مجھ پر یہ بوجھ کبھی نہ لادا جاتا، تو میں اس بوجھ کے نیچے کبھی نہ آتی۔ بادشاہ کا اولین فرض۔ حضرت شیخ سعدی ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معمولی کپڑے کی قبا زیب تن کرتا تھا۔
ایک دن اس کے ایک درباری نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور اتنی معمولی ذبح، آپ کی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین چینی ریشم کی قبا تیار کروائیں، اسے زیب تن کریں۔ بادشاہ نہایت غافل اور عاقل اور عادل تھا۔ اس نے کہا میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے لیے ایک بہترین قبا تیار کرواؤں، مگر کیا کروں، یہ خزانہ میرا نہیں، یہ رایا کا ہے، یہ ملک ان کی ملکیت ہے۔ اس خزانے کا بہترین مصرف یہ ہے میں اسے فوج پر خرچ کروں، اسے مضبوط بناؤں، اس ملک کی حفاظت کروں۔ بادشاہ دہقان سے مالیہ یعنی ٹیکس اس لیے وصول نہیں کرتا کہ ظالموں کی شر سے محفوظ نہ رکھے، بلکہ کسی ظالم نے اس کا گدھا چھین لیا تو اس سے مالیہ وصول کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت ہے کہ بادشاہ قیمتی قبائیں پہنے اور عورتوں کی مانند اپنے جسم کو سجائے اور میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رایا بادشاہ کے پھلدار درخت کی مانند ہے، اس کی پرورش اور نگہداشت بادشاہ کا اولین فریضہ ہے۔ اگر وہ درخت کی جڑ پر کلہڑا چلائے گا تو سائے اور پھلوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بزدل اور کمینہ اور کون ہے؟ چیونٹی کے آگے سے دانہ اٹھائے، شجاعت اور بہادری کی قسم، پوری دنیا کی حکومت بھی اس قابل نہیں کہ اس کے لیے کسی کا خون ناحق بہایا جائے۔ حکایات سعدی، آواز شبیر گل۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جڑے رہیں۔